یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج پیر 2 اکتوبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ سانحہ مسلوں کے خلاف اتوار کے روز پورے بلوچستان میں شٹر ڈاؤن رہا۔ دکان کاروباری مراکز بند کر دیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے 29 ستمبر کو خودکش دھماکے میں 70 کے قریب افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ واقعہ کی ذمہ داری ISI کے دست راست مذہبی جماعت داعش نے قبول کی تھی۔ آوران جھاؤ سے فورسز ہاتھوں اسکول استاد سمیت 3 افراد جبری لاپتہ۔ جھاؤ میں موبائل ٹاور کو نظر آتش کر دیا گیا۔ مند میں مرزا ازو کے مقام پر پاکستانی فوج پر حملہ کر کے 2 اہلکار ہلاک کر دیے۔ BLF پر MCV مند برانچ ڈکیتی کا الزام بے بنیاد ہے، میجر گوہرام بلوچ۔ جنیوا میں BNM کی 3 روزہ آگاہی مہم، عالمی برادری سے بلوچ تحریک آزادی کی مدد کا مطالبہ۔ بلوچستان مختلف اضلاع میں فائرنگ اور دیگر واقعات میں 5 افراد ہلاک۔ آوران کی تحصیل جھاؤ کے علاقہ کورک سے اطلاعات ہیں کہ صبح پاکستانی فورسز نے اسکول استاد محمد اکبر اور ان کے 2 رشتہ دار اسد اللہ اور فہیم بلوچ کو ان کے گھروں سے چھاپہ مار کر حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ جھاؤ کورکی میں مسلح افراد نے موبائل ٹاور کو ناکارہ کر کے نظر آتش کر دیا ہے، جس کے بعد فورسز نے قریبی علاقہ سید حاجی زیارت اور گرد نواح میں جنگلات کو نظر آتش کر دیا ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مذکورہ مقام پر فورسز روزانہ لوگوں کو صبح شام انٹری کے نام پر آرمی کیمپ بلاتے ہوئے گھنٹوں تک بلا وجہ ہراساں کرتے رہتے ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے کیچ کے علاقہ مند میں ردیگ اور شند کے درمیان گھات لگا کر فوج کے ویگو کو نشانہ بنایا، جس میں سوار پاکستانی فوج کے 3 اہلکار قریبی چوکی سے پانی لینے کے لیے مرزا ازو کے مقام پر پہنچے۔ دشمن کو ہدف میں لے کر بلوچ سرمچاروں نے خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس میں 2 اہلکار موقع پر ہلاک جبکہ 1 اہلکار زخمی ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حملہ دشمن کی نقل و حرکت کو محدود رکھنے کے لیے طے شدہ حکمت عملی کا حصہ ہے۔ بلوچ سرمچار دشمن کو ہر محاذ پر شکست دینے کے پرعزم ہیں اور ان کی نقل حرکت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جب تک مقبوضہ بلوچستان میں پاکستانی فوج قابض رہے گی، ان پر حملے جاری رہیں گے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے دوسرے بیان میں کہا ہے کہ ہم پر پولیس اور پاکستانی فوج کے اعلی کار فدار ہند کی طرف سے بینک ڈکیتی کا الزام بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 23 اگست 2023 کو مسلم کمرشل بینک کے مند برانچ میں ڈکیتی سے BLF کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی گرفتار افراد BLF کے ممبران ہیں۔ ہماری تحقیق کے مطابق الزام لگانے والے اپنی چوری چھپانے کے لیے BLF کا نام لے رہے ہیں تاکہ اصل مجرمان کو بچایا جا سکے۔ جنیوا بلوچ نیشنل موومنٹ BNM کی طرف سے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 54ویں اجلاس کے دوران 3 روزہ آگاہی مہم اختتام کو پہنچا۔ اس مہم کا انتظام بلوچ نیشنل موومنٹ کے شعبہ امور خارجہ کی طرف سے کیا گیا تھا، جبکہ BNM کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ، خارجہ سیکرٹری حمل حیدر، سینٹرل کمیٹی کے ممبران حاجی نصیر بلوچ، فہیم بلوچ، حاتم بلوچ اور نیاز بلوچ سمیت کارکنان نے شرکت کر کے مختلف ممالک سے جنیوا میں جمع ہوئے تاکہ اس اہم موقع پر بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی صورتحال کو اجاگر کیا جا سکے۔ مستنگ مسلح نقاب پوش موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے ہوٹل میں بیٹھے جمیل نامی نوجوان کو قتل کر دیا، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ انہیں کیوں ہلاک کیا گیا۔ CB سے اطلاعات ہیں کہ گھریلو ناچاکی کے سبب راجہ موندرانی نامی شخص کے نوجوان بیٹے نے خودکشی کر لی ہے۔ ہب نادرن بائی پاس پر روڈ حادثے میں 27 سالہ عبدالقیوم ولد عبدالشکور اور ایک نامعلوم شخص ہلاک ہو گئے ہیں۔ ضلع گوادر کے علاقہ بٹ کے سمندری حدود میں چھوٹی کشتی ڈوب گئی۔ کشتی میں باپ اور بیٹے سمیت 3 افراد سوار تھے۔ کشتی میں سوار 3 افراد میں سے علی نامی شخص ہلاک جبکہ ماہی گیروں نے دیگر 2 کو بچا لیا۔